السلام علیکم جی۔ یہ ہمارا جو اب پچھلا تھا ہمارا پروگرام، وہ جنت کے متعلق تھا، بیکاز دارالآخرہ میں دونوں ہی گھر ہوتے ہیں نا۔ جنت بھی گھر ہوگا جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہوگی، آپ نے شروع والی آئی تھی کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو اور یہ وہ کرو، ہے نا۔ تو وہ دارالآخرہ میں دونوں ہی گھر ہوں گے، جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنسڈ رکھنے کے لیے اگر جنت کی نعمتیں گنوائی ہیں تو ہمارے جیسے اللہ ہمیں معاف کر دے ڈھیٹ انسانوں کے لیے اس نے پھر جہنم کی جو خوفناکیاں ہیں وہ بھی دکھائی ہیں۔ بندہ ہے تو بڑا ڈھیٹ، اس کو سمجھ تو نہیں لگتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور بیشتر قرآن حکیم کی جگہوں پہ جو وہ ہوتا ہے نا امیجیٹ کنٹراسٹ، تو اس سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ امیجیٹ کنٹراسٹ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اب جو وہ یعنی کہ ہیں اپنے آخرت کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف ہی کر دے تو اچھی بات ہے۔ 89 کی 22 ہے جی۔ سب سے پہلی جو یہ اس لیے میں ترتیب سے رکھتی ہوں میری بیٹیوں بہنوں کہ سیکوینس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس پروگرام کا نام بھی میں نے رکھا ہوا ہے کیا، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ۔ یہ اصل میں میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ماں مجھے ہر جیسے جنت ہے اس کے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن حکیم میں مجھے ان کا ریفرنس دے دیں آپ۔ تو میں نے کہا وہاں ضرورت ہے اس کو، میں نے کہا یہاں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں انگلش میں کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میں یہاں پہ اردو میں کرتی ہوں۔ تو سیکوینس میں رکھتی ہوں، پھر سیکوینس سے پھر بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جی ہے 89 کی 22 سے 26 تک آیات ہیں۔ 89 اذا یہ شروع ہوتی ہے جی، بلکہ 21 کی جو آخری حصہ ہے نا وہ ہے اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم اچھا یہاں تک کر لیتے ہیں نا پہلے، کہ جب زمین کو ایسے ایسے دکا کا مطلب ہوتا ہے پیسنا، توڑنا، اس کو جھٹکے دینا، جھٹکے نہیں دینا، وہ جو جیسے ایسے ڈمبل کے ساتھ وہ کرتے ہیں، زمین کو کوٹتے ہیں، ہے نا۔ جب انہوں نے فرش بنانا ہوتا ہے تو ایسے ایسے دبا کے اس کے ساتھ زمین کو لیول وہ کر دیں گے۔ جب وہ زمین کر دی جائے گی دکن دکا، اور تمہارا رب اور فرشتے صف باندھے ہوئے، فرشتے صف باندھے ہوئے، اور تمہارا رب جو ہے وہ آ جائیں گے، اب نیچے آ جائیں گے، وہ اپنے پیچھے بھی پڑا ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، تو پھر اس دن جہنم بھی جو ہے وہ بھی لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن پھر انسان جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ میں آج کچھ کر لوں، لیکن وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن تو پھر کوئی ذکر فکر کوئی نہیں۔ یقولو، کہے گا کیا، یہ خاص طور پہ سننے والی بات ہے۔ اور میری بہنوں بیٹیوں آج ہم یہ سوچ لیں، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن وہ کہے گا کاش میں نے، میرا ستیہ ناش جائے بیڑا غرق، کاش میں نے اس اپنی ریئل لائف حیاتی، اپنی اس لائف کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ آگے کیا بھیجنا پتہ ہے یہ وہ حدیث آپ کو کہ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 سے ہو جاتی ہے 7، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عمل ہوتے ہیں انسان، ٹھیک ہے نا۔ یہ بار بار دہرانے کی کیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کے عذاب جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، بہت پیار کرتا ہے ہمیں۔ 1,25,000 پیغمبر اسی لیے بھیجے، بے شمار کتابیں صحیفے اسی لیے بھیجی کہ انسان کے بچے بن جاؤ،
نہیں بنیں گے تو پھر اس جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے گا، ولا یوسکو وثاقہ ہوا، اور اس طرح کا باندھنا، قابو کرنا وہ بھی کوئی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی 78 کی 21 سے، میں نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر نا ٹیگس رکھ لیے ہیں تاکہ میں دیکھیں، جب آپ اپنی آنکھ سے پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں کہتی ہوں خالی ریفرنس میں دے دوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں کہا بیٹے میں ریفرنس دے دوں گی، جب تک ان آیتوں کو کوئی اپنی آنکھ سے نہیں پڑھے گا یا انہیں بول کے نہیں کوئی بتائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری اس ساری محنت کو اللہ قبول کرے۔ یہ جی ہے 78 کی 21 سے 28 تک، تو وہ جی ہے 78 کی 21 سے 20۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ پتہ ہے نا حل من مزید والی آج تو بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ جہنم کہے گی اور بھی ہے کچھ دے دو، حل من مزید۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہوگی، للطاغین مآبا، وہ جو پھر سارا وقت لمٹس کراس کرتے رہتے تھے نا، پھر ان کے لیے وہ یعنی کہ ایک طرح سے اینڈ ہوگا ان کا وہ۔ پھر کیا ہے جی؟ لابسین فیہا احقابا، پھر وہ اس میں رہیں گے بہت دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں وہاں نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی اور نہ کوئی پینے کی ڈھنگ کی چیز ملے گی۔ لا یذوقون فیہا، اچھا، الا حمیما وغساقا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ گرم گرم ابلتا ہوا پانی، اور غساق ہوتی ہے وہ جو گندا بندہ، استغفر اللہ وہ چیز ہوتی ہے۔ آپ پڑھ لینا، ڈکشنری میں دیکھ لینا، میرے منہ پہ نہیں آ رہا، یقین کریں میرا دل ایسے کانپ جاتا ہے۔ وغساقا جزاء وفاقا، یہ پوری جزا ہوگی، جو کچھ وہ کرتے رہیں گے اس کی پوری جزا ہوگی، کوئی بڑھ کے نہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وجہ کیا تھی کہ یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، گھس کے، جس کو کہتے ہیں زور لگا کے، کذابا، زور لگا کے یہ ہماری جو ونڈرس سائنس ہمارے ہیں، ہمارے جو مارولس ٹوکنز ہیں پھیلے پڑے ہیں دنیا میں، ان کو کہہ دیتے ہیں یہ تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہر چیز کو فار گرانٹیڈ۔ بادلوں نے آنا ہے، بارش ہونی ہے فار گرانٹیڈ، گھاس نے اگنا ہے فار گرانٹیڈ، پھل لگنے فار گرانٹیڈ۔ نو، اگر وہ نہ چاہے تو نہیں لگیں گے پھل، دانہ پھاڑ کے زمین کو باہر نہیں نکلے گا اگر وہ نہ چاہے۔ کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم بڑی وہ جھٹاتے ہماری ونڈر سائنس کو، وہ جھٹاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن گٹ کے لکھ کے رکھ لیا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آج چکھو مزے اس کے، تمہیں کوئی بڑی اس کی وہ چیز جو ہے نا، اس کے علاوہ کوئی چیز تمہیں زیادہ ملے گی نہیں، عذاب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے جی وہ ہے جی 67 کی 6۔ اور میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، میں آپ کو بار یہ کہتی ہوں کہ کائنڈلی خود سے اپنی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ 66 کی ہے، 7 سے تھوڑی آگے تک ہے، 67 سورت نمبر ہے، سوری، اور 6 سے لے کے 11 تک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سورہ ملک ہے، روز لوگ کہتے ہیں رات کو پڑھ کے سوئیں تو قبر پہ عذاب نہیں ہو۔ او بھائی، پہلے انہوں سمجھو، وہ مطابق عمل کرو گے، ہاں یس آف کورس قبر کا عذاب نہیں ہوگا، بٹ اگر آپ کوٹے کی طرح اس کو پڑھ لیں گے، روز رات کو پڑھیں گے، لیکن بہرحال ابھی جو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اچھا جی، یہ ہے جی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو اپنے رب سے کفر کرتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، اس کی ہر بات کو مٹاتے رہے۔ ٹھیک ہے جی،
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا و بئس المصیر، اور بہت بری وہ جگہ ہے لوٹ کے آنے کی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا نا تو اللہ معاف کرے، بہت مجھے اس کا ترجمہ کرنا میری جان نکلی جا رہی ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت میں کر دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ کائنڈلی اپنے قرآن مجید کھولیں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کو، اس کی چنگھاڑ، جیسے تیز آگ جلی ہو تو بہت آواز نکلتی ہے نا، تو وہ اس کی آواز نکل رہی ہوگی، تفور وہ ہو رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، گھوم گھوم کے بھڑک رہی ہوگی۔ تکالو تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا اسے اتنا غصہ ہے جیسے یہ غصے سے پھٹ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اب یہ ہے حسرت کی بات کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، ایک فوج، ایک گروپ ڈالا جائے گا، تو اس کا جو وہ داروغہ ہوگا، جو جہنم کے اوپر مقرر ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا بیڑا غرق ان کا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان سے کہے گا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا، ذرا اس کو سنیں اور سوچیں اور ہاں اس کو انٹرنلائز کرے بندہ، تو بہت کچھ ہے۔ کالو بلا جانا نذیر، وہ کہیں گے آیا تو تھا وارنر، پکی بات ہے، بلا پکی بات ہے، وارنر تو آیا تھا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کبیر۔ ہم نے اسے کہا تھا کوئی نہیں، کچھ بھی اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کوئی کچھ نہیں نازل کیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم الٹے راستے پہ چل پڑے ہو، ضلال کبیر، بہت بڑے الٹے راستے پہ تم چل پڑے ہو، گمراہی میں تم جا رہے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا یا کسی بات کو پلے باندھ لیا ہوتا، ناقلو کسی بات کو پلے باندھ لیا ہوتا تو ہم آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس دن وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، تو کیا ہی بری وہ ہے جہنم والوں کے لیے، کتنی ہی دوری ہے اللہ کی رحمت سے، کتنی زیادہ دوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں جی 2 کی ہے 81، تھوڑا سا پیچھے اس کو کریں، 2 کی 81 آیت ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ میرے بچوں دیکھو گے تو وہی بات بنیں گی، میں بتا تو رہی ہوں پر بہرحال۔ اچھا جی، اور وجہ کیا ہے؟ اس قدر زبردست طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ آپ کیوں پھنستے ہیں، اس مصیبت میں پھنستے کیوں ہیں۔ پھنستے اس لیے 2 نمبر کی سورت کی 81 آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ کیا وجہ ہے؟ بات کو سمجھ لو، پکی بات ہے، بلا پکی بات ہے۔ جس نے برائی کی، کسبہ، جس نے برائی ارن کی، اور پھر وہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کی جو اس نے خطا کی تھی، جو اس سے خطا ہو گئی تھی، اس خطا نے اس کو گھیر لیا، اس کا احاطہ کر لیا۔ اس نے سمجھا میں نے کوئی خطا شطا نہیں کی، میں نے ٹھیک کیا۔ میں ابھی آپ کو مثال دوں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے تو معافی مانگ لی وہ تو پھر بھی سنبھل گیا، جس نے اصلاح کر لیا، لیکن جس کو اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوں گے اصحاب نار، اس میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں، غلطی آدم نے بھی کی تھی علیہ السلام نے، جو منع کیا تھا اس کو چکھ لیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی تھی، بہت بڑی غلطی آدم نے کی تھی، جس چیز سے منع کیا، ایک
بے شمار نعمتیں ہیں، جتوں مرضی کھاؤ پیو بھجو دوڑو، نہ گرمی نہ سردی، نہ آفس جانا پے تے، نہ روٹیاں پکانیاں پین تے، نہ کچھ کوئی کام نہیں ہے، عیاشی کرو ہے جی، بٹ اس کے قریب نہ جانا۔ ایک بات نہیں مانی گئی، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن کیوں وہ آدم ٹھہرے، کیوں وہ انسانوں کے باپ ٹھہرے، اور معافی ان کو کیوں مل گئی؟ انہوں نے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ جی ہمارا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم سے ہو گئی ہے یہ۔ انہوں نے اپنی خطا کو، وہ خطا انہوں نے کھایا، بیچاروں کی اپنی مرضی تو نہیں تھی، وہ تو اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے بدمعاشی نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، مائنڈ یو، وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے کی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مانا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے اب ابلیس صاحب نے کیا کیا؟ ان سے غلطی ہوئی، ان کو اللہ نے کہا بھی کیوں، ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی مائی، کہ میں نے تمہیں کہا کہ سجدہ کرو تو تم نے نہیں کیا، کیسے، کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے ٹھیک کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کی، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ وہ اپنی خطا پہ نہیں، اپنی انٹینشنل بدماشی کے اوپر اڑ گیا۔ آدم سے خطا ہوئی مگر وہ بہکاوے میں آ کے ہوئی، لیکن جو ابلیس سے ہوئی اس نے اپنی انٹینشن سے وہ بدماشی کی اور پھر اس پہ اڑ گیا تو وہ ابلیس ٹھہرا۔ سمجھے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو پن پوائنٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ کیوں بیڑا غرق ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دوسری سورت کی 81 آیت ہے۔ اب ہے جی 52 کی 14 اور 15 آیات۔ 52 میں نے ٹیگ بھی کیا ہوا ہے پر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے رکھے، یہ آپ لوگ دعا کریں میرے لیے۔ 52 57 ابھی آئی ہے، یہ میں نے دیکھیں ٹیگز لگا کے قرآن مجید، اس لیے کہ میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ سمجھ نہیں آئے گی، ایسے نہیں آئے گی بات سمجھ میں ہمیں، ہم بڑے ڈھیٹ اور بڑے وہ ہیں۔ اچھا جی، اس میں کون سی آیات ہیں؟ 52 میں ہیں جی 14 سے 15 تک۔ 14 سے 15 تک کیا ہے جی؟ بلکہ 14 سے بھی پہلے شروع ہو جاتے ہیں 11 سے 14 تک، بلکہ 15 تک، ہاں 15 تک، 11 سے 15۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے پھر اس دن خرابی بہت بڑی ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم، دھکے دے کے انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں جہنم سے، کوئی نہیں اب بھی دیکھیں کس قدر کے لوگ پڑھے لکھے وہ یہی کہتے ہیں کوئی جہنم نہیں۔ بھائی اس نے اتنی کھول کھول کے آپ کو بتا دیا تو اس کو دیکھ تو لو، شاید کبھی کوئی دل نرم پڑ جائے۔ اور پھر اللہ کہے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے نا، تو ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے یا انتم لا تبصرون، کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، کہ نظر ہی نہیں کچھ آ رہا ہے، کیا یہ اب جادو ہے؟ پتہ ہے؟ ہاں، اصلوہا فاصبروا ولا تصبروا، اب چلو جاؤ اس کے اندر صبر کرو یا نہ صبر کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آگے ہے جی 57 کی 57 کی 13 سے 14 آیت ہے۔ 57 57 کی 13 سے 14 13 اور 14 آیت ہے۔
ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے؟ وہ منافقوں کے بارے میں ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دن پھر جو منافق ہیں جو سارا وقت یہ کرتے رہتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، وہاں بھی یہ چکر چلانے کی کوشش کریں گے. اور وہ کہیں گے منافق اور منافقات جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان سے وہ کہیں گے کہ دیکھو ذرا ہماری طرف تو دیکھو، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. اپنے یہ جو روشنی ہے جس میں تم بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہو، تو اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو ان سے کہا جائے گا جاؤ واپس، جہاں سے آئے ہو نا وہی واپس چلے جاؤ، ذرا نور وہ والا تلاش کرو نا جو تم سارا وقت سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. بڑی ڈیشنگ پرسنالٹیز تھیں جی منافقون کی. پڑھا ہی ہوگا آپ نے. جو عبداللہ بن ابی تھا بہت سمارٹ اور بڑا ہینڈسم اور بڑا اونچا لمبا، اور اسی طرح سارے منافقون تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوشبو مسندہ، بڑی خوبصورت لکڑیاں جیسے ہوتی ہیں ڈیکوریٹو. پر اس کو چھوڑیں جی اس وقت. تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. تو پھر جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا ہمیں نور دے دو تھوڑا سا، تو ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دیوار کے اندر تو رحمت ہوگی، باطنہ فیہ، اس کے اندر رحمت ہوگی، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ اتنی تو کھول کھول کے اللہ بتا رہا ہے. پھر ہم کہیں کہ نہیں جی جنت دوزخ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ساری مرضی بھائی. اچھا جی، اب ہے جی 56 کی 41 سے 47. 56 کی توبہ 51 کی 57 کی تو ہو گئی. 56 کی اب ہے 41 to 47. 41. اچھا جی، یہ سیدھا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. جو شروع میں کہا تھا نا کہ 3 گروپس بن جائیں گے، ایک سابقون ہوئیں گے، ایک جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ والے ہوئیں گے، اور ایک لیفٹ ہینڈ والے ہوئیں گے. اب وہ لیفٹ ہینڈ والوں کا ذکر ہے کہ لیفٹ ہینڈ والے بیڑا غرق، کیا ہی لیفٹ ہینڈ والوں کا برا حال ہو رہا ہے. فی سموم و حمیم، بڑی سخت دھوئیں والی، وہ جو سیاہ دھواں ہوتا ہے وہ، اور حمیم اور بھڑکتی ہوئی آگ، و ظل میں یحموم، اور ایسا سایہ کہ اب وہ جو دھواں ہوگا وہ سایہ تو کر رہا ہوگا، لیکن وہ ظل میں یحموم، وہ کوئی ان کو اس سے گرمی سے سایہ نہیں ملے گا. لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی کرم کرنے والا ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے وہ بڑے اکڑ اکڑ کے اور بڑے خوش رہتے تھے اور اپنے وہ کرتے رہتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں. بڑے وہ ہم تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں. اب بھی آج بھی آپ دیکھیں ہم تو بڑے جی انٹلیکچوئل ہیں، ہمیں کون سمجھا سکتا ہے؟ اسی سمجھانے آتا نا. تو وہ انہیں پتہ نہیں ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ وہ بہت بڑے گناہ کے اوپر اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، کہتے کیا تھے؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. ہیں یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں؟ اور ہمارے جو پہلے والے آباء و اجداد تھے ان کو بٹھایا جائے گا. یعنی اس کے اوپر وہ مذاق بناتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے ہے جی 56 کی 51 اور 55. 51 سے 55. اب کیا ہے جی؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اب آؤ ذرا اے گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں،
اب ذرا آؤ یہاں، اور لآکلون من شجر من زقوم، تو اب تم زقوم کے درخت میں سے ہی کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اس سے پیٹ بھرو گے اپنا، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر سے ابلتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی ایسے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، اس طرح وہ ابلتا ہوا پانی پیو گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اس دن تمہاری میزبانی ہوگی، اب تم اس کو جھٹلاؤ اور جو مرضی کرو، مگر دیکھ لو پھر اس دن تمہاری یہ میزبانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، پھر آ جائیں جی 44 کی 43 سے لے کے 48 آیت تک۔ کون سی میں نے کہی ہے؟ 44 کی 43 اور وہ 44 کی ٹیگس رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ظاہر کھولنے میں تھوڑا ٹائم لگے۔ اچھا جی، یہ ہے جی 44 کی 43 سے 48 تک آیات ہیں، اور اس میں کیا ہے، پھر وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے، اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، گناہ گاروں کا کھانا پھر زقوم کا درخت ہی ہوگا، اسی کا پھل ہوگا، طعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون، وہ جیسے کھولتا ہوا تانبا ہوتا ہے نا، اس کی طرح پیٹوں کے اندر کھولے گا، غلی الحمیم، جیسے ابلتا ہوا پانی ایسے ایسے گھوم گھوم کے چکر کھا کے ابلتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ لو اور اسے جہنم کے درمیان میں پھینک دو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر ابلتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو۔ بڑا انٹلیکچوئل بنتا تھا نا، ذق انکا انت العزیز الکریم، بڑا تو اپنے آپ کو، یہ بلکہ 49 تک چلی گئی ہوں میں، تو یہ میں نے کہا تھا کہ چلے چکھ اب، یہ بڑا تو بنتا تھا، میں بڑا غالب ہوں، میری بڑی سوچ ہے اور میں بڑا عزت دار ہوں، تو جو میں بات کہوں گا وہ لوگ سنیں گے، مانیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، پھر ہے جی 40 کی 47 سے 50، 40 کی 47 سے 50، 47، ہاں جی۔ اچھا جی، اب ہوگا کیا وہاں پہ؟ اب ہوگا یہ کہ دیکھیں گے بیڑا غرق، یہ تو بہت ہی مشکل قسم کی جگہ پہ ہم آ کے گر گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب کریں گے یہ کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ایک دوسرے سے حجت بازی کریں گے، تو فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو یہ جو بیچارے غریب غربا ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یہ ایلیٹ جن کو بڑا استکبار تھا، ایلیٹ کلاس سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم ساری زندگی تمہاری اتباع کرتے رہے، تمہارے پیچھے چلتے رہے، تو اب ذرا اس آگ میں سے کچھ ہم سے ہلکا کر دو نا۔ قال الذین استکبروا، اچھا میں اس عربی میں نہیں پڑھتی کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے، تو جو وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ہم سب کے سب اب اسی میں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن ہمارے سے عذاب کو کم کر دے۔ وہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کھلی کھلی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے پکی بات ہے، آئے تو صحیح تھے، 50 تک ٹھیک ہے، آئے تو تھے لیکن جو ہے ہم اس میں پڑے ہوئے تھے، اس میں ضلال گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ہم نہیں، کالو بلا کالو فلو، تو وہ کالو بلا وہ کہیں گے ہاں جی آئے تو تھے، پکی بات ہے،
तो कालू फलू व मालू आओ, अच्छा आओ, तो वो फिर वो जो होगा दारोगा वो कहेगा फिर उन्हें बुलाओ, जो जिनकी तुम इत्बा करते रहे थे उन्हें बुलाओ। लेकिन उस वक़्त जो काफिरों की दुआ होगी, पुकारना होगा, वो ऐसे ही होगा, सदा बसहरा साबित होगा। फिर एडीसी 40 की 71 से लेके 76 तक आया। अब ये हैं तो बहुत खौफनाक, लेकिन अब क्या किया जाए, ये हैं। अच्छा जी, वो क्या हैं? 71 से 76 वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, जब चेन्स उनकी गर्दनों में डाली जाएंगी और सॉरी वो टॉक जो होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो जो लकड़ी के होते हैं, गोल सा बना होता है बीच में, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जब वो उनके गलों में डाले जाएंगे और उनको चेन्स पहनाई जाएंगी और उनको घसीटा जाएगा, उसमें हमीम में डाला जाएगा और फिर उनको आग के अंदर घसीटा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सुम्मा कीला लहुम ऐना मा कुंतुम तुशरिकून, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि किधर हैं वो जिनको तुम शरीक बनाया करते थे। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको शरीक बनाया करते थे वो किधर हैं? कालू ज़ल्लू वरना बल लम नकुन नदू मिन क़ब्लु शैआ, और इनकारी हो जाएंगे, उस वक्त इनकारी हो जाएंगे, कहेंगे कि हमसे तो वो गुम हो गए, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम तो किसी को नहीं पुकारा करते थे। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, ऐसे फिर अल्लाह ताला उनको गुमराह करता है। ठीक है जी। तो ये हो गई कि 76 तक है। कुंतुम तफरहून फिल अर्दि बिगैर हक़्क़ि बिमा कुंतुम तमरहून, बड़े अकड़ अकड़ के रहते थे तुम लोग ज़मीन के ऊपर, कोई हक़ नहीं था तुम्हारा। उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा बि'सा मस्वल मुतकब्बिरीन, अब दाखिल हो जाओ इन जहन्नम के दरवाज़ों से, हमेशा इसमें रहोगे। क्या ही बुरा ये जो अकड़ अकड़ के रहते थे, ये जो बड़े अपने आप को एलीट क्लास और पता नहीं हम क्या शैमें हैं समझते थे, उनका फिर ये हाल होगा। ठीक है जी। हाँ, तो बस तग़फ़ार 34 की। अब है जी आगे 34 की, 31 से 33 तक। तो हाँ, अब ये जो लोग होंगे ना, जो लड़ रहे होंगे आपस में, झगड़ रहे होंगे, हुज्जतबाजी कर रहे होंगे, तो जो होंगे ना कमज़ोर लोग, वो एलीट क्लास से कहेंगे कि लौला तुम लकुन्ना मोमिनीन, अगर तुम ना होते तो हमने मोमिन हो जाना था। वो जो एलीट क्लास होंगी वो उनसे कहेंगे, कमज़ोरों से कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें मना किया था हिदायत हासिल करने से? तो जब तुम्हारे पास वो आ गई थी, खुद ही तुम मुजरिम हो भाई, खुद ही मुजरिम हो तुम। वो आगे से जो बेचारे कमज़ोर लोग होंगे, जो एलीट क्लास का इत्बा करते रहते हैं, वो कहेंगे कि जो तुम्हारी रात दिन की चालें थी ना, तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे, तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से करा देंगे, तुम्हारी ये तुम्हें घर बना देंगे, फलान पता नहीं क्या क्या, आपको पता ही है क्या क्या वो करते हैं। तो वो कहेंगे कि ये जो तुम्हारे दिन रात के वो थे ना मकर चालें, उन्होंने मरवाया हमें, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसके लिए हम एतबार किसी को खड़ा करें। फिर उस वक़्त वो अपनी नदामत को छुपा रहे होंगे, जब वो उसको देख लेंगे अज़ाब को, और हम उनके गलों में तौक डाल देंगे जो कुफर करते रहे थे। हल युज़्ज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, क्या जो कुछ वो करते रहे हैं उसके अलावा कोई इनको जज़ा मिल रही है, उसके अलावा कोई इनको बदला मिल रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, वही बदला मिल रहा है जो ये करते रहेंगे। अब आए जी 25 की है 11 से 14 तक। 25 की, हाँ जी, 11 से 14 तक। अच्छा, वो क्या है? तो अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। बल कज़्ज़बू बिस्साअ, मसला क्या था उनका? वो उस मोमेंट को झुटलाते थे
जिस दिन इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और नेक्स्ट डे शुरू हो जाना है। ठीक है जी, आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाना है। इस दुनिया ने जिस मोमेंट पे इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और आखिरत ने आ जाना, यानी आखिरत वाली जो काम है वो शुरू हो जाना है। तो वो क्या है, 11 से 14, तो हाँ, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है बल कज़ाबू बिस्सा, उन्होंने झुटलाया उसको सा को, और उनके लिए हमने, जिन्होंने सा को झुटलाया ना, उनके लिए फिर हमने जहन्नम तैयार करके रखी है। देखें, जिसने मानना ही नहीं है कि मैंने जाके एक सा हो जाना है और फिर उसके आगे क़यामा होना है, अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़े होने हैं, फिर मुझे घरे लौट होने हैं, जिसने इन सारी चीज़ों को नहीं मानना, फिर वो उसका फिर यही हाल होगा। ठीक है, इज़ा रात हम में मकान बई दिन समय उलहा तगयुज़म ज़फ़ीरा, वो फिर जब उसको दूर से देखेंगे जहन्नुम को, तो वो चीख रही होगी और उसकी वो गुस्सा और गज़ब और वो सारा उसको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, और जब उनको एक तंग जगह से बांध के फला डाला जाएगा, तो उस वक्त फिर वो सुबूरा होती है, मौत। ज़्यादातर तर्जुमे में लिखा था ठीक है मौत, लेकिन बर्बादी कोई हमारी हो जाए, ज़मीन फटे और हम बीच में धंस जाएं, हाँ, हमें कोई ये जो हमारे ऊपर आ पड़ी है अज़ाब, ये किसी तरह से इससे हम बच जाएं, कोई चीज़ हमें आ जाए। ला तादुल यौमा सुबूरम वाहिदम वलूद सुबूरन कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक मौत को ना पुकारो, बहुत सारी मौतों को पुकारो, कोई मौत नहीं अब तुम्हें आने वाली। ठीक है जी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर है जी 22 की 18 से 22 तक आया। अब हैं जी 22 की 18 से 22 तक आया। 22 की, हाँ जी, 18 से 22 तक। 18 से नहीं है जी, 19 से शुरू होएगी ये। फल्लज़ीना कफ़रू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, जो लोग कुफ़र करते रहे हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे, यानी बनाए जाएंगे, और उनके सरों के ऊपर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, युसहरो, उसके से गल जाएंगी जो कुछ उनके पेटों में होगा, और जो कुछ उनकी खालें होंगी वो जल जाएंगी। वलहुम मकामियुम मिन हदीद, उनको कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गमिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जब वो उन्हें बहुत गम होगा, बेड़ा गर्क हो रहा होगा, तो वो चाहेंगे कि इसमें से निकल जाएं, तो उनको लोहे के हथौड़े मार के वापस नीचे भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा अब इस जलती हुई आग के मज़े चखो। बहुत मुश्किल बातें हैं ये, मेरी बिल्कुल मेरा ख्याल है शाम तक जो है ना मैं इससे रिकूप नहीं कर सकूँगी। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे और हमें तौफीक दे कि हम इस से बच जाएं किसी तरह। अब जी है 18 की 29 आयत, और वो ये है कि उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि आयत के शुरू में अल्लाह ताला कह रहे 29 जी कह रहा है कि हमने जो चाहे वो ईमान ले है, जो चाहे फिर कुफर करे। हमने जो नाइंसाफ़ी की रवश पे चल रहे हैं ना, ज़ाहिर है एक सच्ची चीज़ को झुटलाई जाना नाइंसाफ़ी की रवश है, उस पे जो चल रहे हैं ना, उनको उनके लिए हमने फिर आग तैयार की हुई है। वो उनके गिर्द गिर्द जैसे वो कनातें लगी होती है ना, वो भी आग की होंगी, और जब वो मांगेंगे पानी तो उनको मुहल की तरह पिघलते हुए तांबी की तरह का पानी दिया जाएगा पीने के लिए, जो कि उनके मुंहों को जला देगा। बहुत ही बुरा मशरूब है ये, और बहुत ही ठहरने की और
آرام کرنے کی جو انہیں جگہ ملی ہے، جو الاٹ ہوئی ہے نا ان کو، جو دارالآخرہ جو انہیں الاٹ ہوا ہے نا، وہ بہت ظاہر گھر کے اندر بندہ آرام کرتا ہے، متفق اللہ نے، اللہ کا کیا بات ہے کلام کی، بہت ہی زبردست اس کی زبان ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا پھر جو ٹھہرنے کی جگہ ہے نا بہت ہی خراب ہوگی. پھر ہے جی 15 کی 43 سے 44 تک آیات، 15 کی 43 سے. اللہ میری مدد کرنے والا ہے میری بہنوں بھائیوں، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، سچی بات ہے، میں اتنے جوگی ہے تو نہیں ہوں. اچھا جی 43 44 وہ کیا ہے جی؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. ان سب کے لیے پھر جہنم ہے، وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی ان کو جو الاٹمنٹ کا وعدہ اللہ کر رہا ہے نا کہ میں ہر کس بندوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو میں الاٹ کروں گا گھر دارالآخرہ. تو وہ جس کو پھر یہ والا الاٹ ہونا ہے پھر وہ اس کی مرضی ہے، اس نے اپنے لیے جو جمع کروایا ہے الاٹ اس کی مطابق ہی ہوگا نا. اب جمع کروائیں کسی گاؤں کے لیے کی جتنی پیسے اور امید یہ کریں کہ ڈیفینس میں الاٹ ہو جائے گا پلاٹ، ایسے تو نہیں نہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہے جی 43 سے 40. ہاں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. ان کا سب کا پھر وعدے کی جگہ جو ہے وہ، تو اس میں ہوگا کیا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. باقی ساری باتوں کو چھوڑ کے نا اس کو مذاق بنانے لگ جاتی کہ صرف 7 دروازے ہوں گے، ہو پھر تو ایسی باتی جاواں گے وہ تھوڑے جو بندے ہی اندر جا سکیں گے نا 7 دروازے. او استغفار کرو میرے بچوں، میری بہنوں بھائیوں. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب جزء مقسوم، باب منہم جزء مقسوم. ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اس کے لیے اس نے پہلے ہی تقسیم کر کے رکھے ہوئے ہوں گے ہر باب کے لیے بندے، ایک گروپ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ہے جی آگے 7 کی 50 سے 51. 7 کی 51 نادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء. یہ ان کے ترلے ہوں گے جو وہ کر رہے ہوں گے. وہ اصحاب نار جو ہوں گے اصحاب جنت سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ تھوڑا سا پانی تو گرا دو، یا ہمیں جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا تو دے دو. تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو جنت میں مل رہی ہیں ان کو تمہارے کافروں کے اوپر حرام کیا ہوا ہے، جنہوں نے کہ اپنے دین کو، اپنے راستے کو، راستہ دین ہوتا ہے دا پاتھ ٹو بی اڈاپٹیڈ، اور مقرر کس نے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ یہ راستہ اڈاپٹ کرو گے دین تو پھر تمہیں سیدھے پہ ہو بنا. تو وہ جنہوں نے اپنے راستے کو لہون لائبن بنایا ہوا تھا، غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور کھیل تماشا سمجھا ہوا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا ہوا تھا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے پھر جس طرح انہوں نے بھلا دیا ہوا تھا نا اس ملاقات کے دن کو، اس طرح آج ہم نے بھی انہیں بھلا دیا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ وہ جو پھر ہماری آیتوں سے جھگڑتے رہتے تھے نا، ان میں حجت بازیاں کرتے رہتے تھے، پھر یہ ان کا حال ہوگا. اور یہ 104 کی 2 سے 9 یہ میں نے اینڈ پہ لکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. آئی تھنک کہ ہوگا تو کچھ ضرور. جو 104 اچھا 104 ہے جی ہومزہ. ہاں جی یہ 2 سے 9 تک ہے جی، بڑی سخت قسم کی ہے. شروع ہی خیر ہوتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آپ کو بتائیے الذی جمع مال، جو اپنا مال جمع کر کر کے گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا کیا ہے کہ یہ میرا مال مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے گا. اس کو ہرگز نہیں
وہ ہرگز لام بھی لام تاکید اور نون بھی نون لا ینبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وہ ماذا کمل حطمہ، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا، تم کنسیو ہی نہیں کر سکتے کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جلائی ہوئی آگ ہے جو تمہارے دلوں پہ جا کے چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، وہ یعنی کہ ایک لمبے لمبے ستون ہوں گے جن کے اندر کے پھر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے اندر بند کر دیے جائیں گے ان ستونوں کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اسی دنیا کے اندر یہ نظر آ جائے کہ جہنم ہے اور واقعی میں ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو میرے بہنوں، میری بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، آئی ایم سوری ٹو ریلیٹ آل دس، بٹ مجھے میرا خیال ہے کہ شام تک میں خود ریکوپ نہیں کر سکوں گی، لیکن آئی ایم سوری کہ مجھے یہ اتنا بڑا فیکٹ، اتنے بڑے فیکٹس یہ نہ بتاؤں، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا، وہ تو پھر آدھی بات ہو جائے گی۔ جنت دکھا دیتی تھے، جہنم دسیا ہی نہ تو پھر تو بڑا مشکل بات ہے۔ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ لوگوں نے صبر سے سنا۔ یہ 46 منٹس کی ہو گئی ہے، تو تھینک یو جی فار ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سے اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔